العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 138 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر، والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجناية والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق. ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مامورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحد ولولا الكفر المفضي إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد. عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب نے حسن لغیرہ کی دوسری قسم بیان فرمائی ہے، اور حسن لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس غیر کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہے، اور اس مامور بھی کو ادا کرنے کے ساتھ وہ غیر اصل مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے. حسن لغیرہ کی دوسری قسم یعنی مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہو. مامور بھی کو ادا کر لیا تو مقصود بھی خود بخود ادا ہوگا. اور پہلی مثال یہ تھی کہ مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا نہیں ہوتا تھا، مامور بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا تھا اور مقصود بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا تھا. اس قسم میں مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے، جیسے حدود، قصاص اور جہاد. اس قسم میں بھی حسن کا معنی غیر کی وجہ سے آیا ہے، لیکن وہ غیر اس مامور بھی کے ادا کرنے کے ساتھ ہی ادا ہو جاتا ہے. اس لیے صاحب کتاب نے اس کو پہلی قسم کے قریب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے والقریب من هذا النوع. صاحب کتاب نے اس کی 3 مثالیں دی ہے. نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 جہاد. حدود حد کی جمع ہے. حد اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر مقرر کردہ اس سزا کو کہا جاتا ہے جو کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، جیسے حد زنا، حد قذف وغیرہ. حد مامور بھی حسن لغیرہ ہے، کیونکہ اس میں جرم سے روکنے کے واسطے کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور جرم سے روکنے کا مقصود حد کے قائم کرنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے. جب مجرم پر حد جاری ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود یہ مجرم بھی جرم کے ارتکاب سے رک جاتے ہیں، الگ سے ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. قصاص قتل کے بدلے میں قتل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس میں حسن اس واسطے کی وجہ سے آیا ہے کہ اس سے مقصود دوسرے لوگوں کی زندگی کی حفاظت ہے، اور اس کے قائم کرنے سے ہی یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے، الگ سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کو دیکھ کر کئی قتل کا ارادہ کرنے والے اپنے ارادے سے باز آ جاتے ہیں. اور جہاد اللہ کے راستے میں قتال کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا اور کفار کے شر کو دفع کرنا ہے. خود جہاد کرنے میں تو کوئی خوبی نہیں، کیونکہ اس میں خون ریزی اور کئی شہروں کی بربادی ہوتی ہے، لیکن اس میں اعلاء کلمت اللہ اور کفار کے شر کو دفع کرنے کے واسطے کی وجہ سے حسن آیا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کا مقصود جہاد کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتا ہے، الگ سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ الْوَاسِطَةِ لَا يَبْقَى ذَلِكَ مَأْمُورًا بِهِ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس واسطے کے نہ ہونے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں جس کی وجہ سے ان میں حسن آیا ہے، تو حد اور جہاد وغیرہ مامور بھی باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ کوئی جرم ہی نہ ہو تو پھر کسی پر حد واجب نہیں ہوگی. اسی طرح لڑائی تک پہنچانے والا کفر کا شر نہ ہو
تو پھر امام المسلمین پر جہاد بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس تفصیل سے عزیز طلبہ معلوم ہوا کہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم حکم میں حسن لغیرہ کی پہلی قسم کے ساتھ شریک ہے کہ واسطے کے ساکت ہونے کی وجہ سے مامور بھی حسن لغیرہ ساکت ہو جائے گا۔ اگر واسطہ باقی ہو تو وہ مامور بھی باقی رہے گا۔ عزیز طلبہ آئیے دیکھیے اسکرین پر عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والقریب من ھذا النوع، اس نوع کے قریب قریب حدود، قصاص اور جہاد ہے۔ والقریب من ھذا النوع، مامور بھی حسن لغیرہ کے قریب قریب یہ حسن لغیرہ کے قریب قریب حدود، قصاص اور جہاد بھی ہے، کیونکہ حد جرم سے روکنے کے واسطے کی وجہ سے حسن ہے، اور جہاد کفار کے شر کو دفع کرنے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے واسطے سے حسن ہے۔ ولو فرضنا عدم الواسطۃ لا یبقى ذلك مامورا به، اور اگر ہم واسطے کے نہ ہونے کو جرم اور کفار کا شر نہ ہونے کے واسطے کو فرض کر لے، اگر ہم واسطے کے نہ ہونے کو فرض کر لے، یعنی مان لے کہ جرم نہیں ہے یا مان لے کہ کافروں کا شر نہیں ہے، تو وہ مذکور مامور بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم واسطے کے نہ ہونے کو فرض کر لے تو وہ مامور بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اگر جرم نہ ہو تو حد واجب نہیں ہوگی، اور کفر جنگ تک پہنچانے والا نہ ہو تو امام المسلمین پر جہاد واجب نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، والقریب من ھذا النوع سے قبل صاحب کتاب نے حسن لغیرہ کی پہلی قسم کے احکام کو بیان کیا۔ اب والقریب من ھذا النوع سے حسن لغیرہ کی دوسری قسم کا آغاز کر رہے ہیں۔ حسن لغیرہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں حسن غیر کی وجہ سے آیا ہو، تو اس کا حکم اور اصول یہ ہے کہ واسطے کی ادائیگی سے مامور بھی ادا ہو جائے، کہ اس کی ادائیگی کے لیے الگ فعل نہ کرنا پڑے۔ صاحب کتاب نے حسن لغیرہ کی دوسری قسم کو القریب من ھذا النوع سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں واسطے کو الگ اور مقصود بھی کو الگ ادا کرنا پڑتا تھا، جبکہ دوسری قسم میں واسطے کو ادا کرنے سے ہی مقصود بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس معنی کی کمی کی وجہ سے اس کو پہلی قسم کے قریب کہا ہے۔ صاحب کتاب نے دوسری قسم کی 3 مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1 حدود، نمبر 3 قصاص، نمبر 3 جہاد۔ ظاہر ہے کہ حدود و قصاص میں فی نفس ہی کوئی حسن و خوبی نہیں، بلکہ حدود و قصاص میں نفس کو سزا دینا اور ہلاکت میں ڈالنا ہے، مگر چونکہ حدود و قصاص میں جرائم و گناہوں کو روکنے کے واسطے سے ان میں حسن آ گیا ہے، تاکہ لوگ ان کے نفاذ کو دیکھ کر جرائم سے بچیں۔ حدود و قصاص سے جو مقصود ہے وہ انہی کے نفاذ سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے کہ ان کو نافذ کرنے کے بعد لوگ خود بخود جرائم سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاد میں بھی فی نفسی ہی حسن و خوبی نہیں، بلکہ بندوں کو سزا دینا اور چھیننا و قتل غارت کرنا ہے، مگر چونکہ جہاد کے ذریعے سے کفار کے شر کو دور کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے واسطے سے اس میں حسن آ گیا ہے، اور جہاد سے مقصود خود بخود ادا ہو جاتا ہے کہ کافروں کے شر کو دور کرنے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے الگ فعل کرنا نہیں پڑتا، کہ مامور بھی کو ادا کرنے سے مقصود بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر واسطے کو معدوم فرض کر لے، مثلاً اگر جرائم اور معاصی نہ ہو تو حدود و قصاص بھی واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کافروں کا شر جنگ تک نہ پہنچاتا ہو تو جہاد بھی واجب نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ گزشتہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم پہلی قسم کے ساتھ اس بات میں شریک ہے کہ واسطے کے ساکت ہونے کی وجہ سے مامور بھی حسن لغیرہ ساکت ہو جائے گا، اور واسطے کے موجود ہونے کی صورت میں مامور بھی باقی رہے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.